ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان جس حال سے گزر رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جتنے لوگ سیلاب سے بے گھر ہوئے اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل میلاد شریف کے طفیل ان کی غیب سے مدد فرمائے اور اسے اچھا گھر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
میں دل کی گہرائیوں سے آگری جماعت کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات بھی لائق مبارکباد کہ آپ نے اس عظیم الشان محفل میلاد میں شرکت فرمائی۔ برادران ملت، اپنی گفتگو سے پہلے اپنے ذوق کے مطابق کچھ اشعار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، میرے نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے۔ فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، میرے نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے۔ لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے۔ اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، تو صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے، صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے۔ زمین پہ پھول کھلے، عرش مشکبار ہوا، زمین پہ پھول کھلے، عرش مشکبار ہوا، حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے، حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے۔ ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، دماغ ان کے منور ہوئے مقام مہکے، دماغ ان کے منور ہوئے مقام مہکے۔ گئے جو عرش پہ آقا تو ملائکہ نے کہا، گئے جو عرش پہ آقا تو ملائکہ نے کہا، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے۔ نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ اے سید، نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ اے سید، میں ان کے نام کے صدقے میری زبان مہکے، میں ان کے نام کے صدقے میری زبان مہکے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ باتیں میں نے تحریر کی ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آیت مقدسہ کی طرف آئیے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے۔ فرمایا گیا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے رہا کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو،
یعنی لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کریں، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت نے حکم اپنے محبوب کو دیا اور قل سے اس آیت مقدسہ کو شروع فرمایا۔ اللہ رب العزت خود بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اپنے محبوب سے کہا، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ محبوب علیہ السلام کا گفتگو کرنا، دوران گفتگو زبان مبارکہ کا حرکت کرنا، دہن مبارکہ کا حرکت کرنا، حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو، حضور علیہ السلام کا انداز تقاطع، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی شاندار بات کہی۔ آپ کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی۔ اللہ کو ہے تیری گفتگو کتنی پسند۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور فرمائیے اگر ہم حضور علیہ السلام کی فرما برداری کریں، اتباع کریں، تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صرف محبوب نہیں بنائے گا بلکہ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوا، آپ لوگ بھی بیٹھ جائے اطمینان سے، یہ اسکاؤٹ کو بھی بٹھا دے، اس غریب نے کیا قصور کیا؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ میں 365 دن ایسے ہی گھومتا ہوں اکیلا، بیٹھ جائیں آپ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک۔ اس آیت مقدسہ اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی محبت مدار ایمان ہے، اصل ایمان ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو تو ایمان کی بنیاد ہے حضور علیہ السلام کی محبت۔ اگر حضور علیہ السلام کی محبت دل میں موجود ہے تو یاد رکھو کامل محبت دل میں موجود ہے تو پھر بندہ مسلمان دھیان دینا، اگر حضور کی کامل محبت دل میں موجود ہے تو بندہ مسلمان راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وہ کسی بلی کو دودھ یا پانی بھی پلا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے، پھر کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنے ہی حج کر لو، کتنی ہی زکوٰۃ دے دو، کتنی ہی غریب بچیوں کی شادیاں کرا دو، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو یاد رکھو کہ پھر رتی برابر بھی ثواب اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ حضور کی محبت اگر ہے، ایمان ہے، راستے سے کانٹا بھی ہٹا دو کہ تو ثواب ملے گا۔ اگر ایمان دل میں نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے کام کر لو، اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ ذہن میں رکھنا مسلمانوں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے،
اللہ رب العزت اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے، ایمان کا مزہ اور ایمان کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ بڑی پیاری حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے ذرا اسے دیکھتے ہیں اور پھر اہل علم نے جو لکھا اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ عن انس قال، بلکہ پوری میں ترتیب کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس میں تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ جس میں تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ ماں باپ کی محبت بعد میں ہے، بیوی بچوں کی محبت بعد میں ہے، بہن بھائیوں کی محبت بعد میں ہے، وطن کی محبت بعد میں ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے اگر محبت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، وہ کسی کو چاہے، وہ کسی کو پسند کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اب ناجائز محبت کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ وہ کسی سے محبت کرے، کسی کو چاہے تو بس اللہ کے لیے چاہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے کہ جیسا کہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ تین باتیں ہوں اللہ اسے ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یاد رکھو کہ ہم نے ایمان تو دیکھا، لیکن ایمان کی لذت یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو یاد رکھو، بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور رسول اللہ سے سچی وفا کرے تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی لذت بھی اللہ اس کے وجود میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سے محبت، میں نے آپ سے کہا کہ یہ مدار ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب محبت ہے کیا؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا دھیان دے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھے، تاکہ لوگ کہیں کہ واقعی اپنے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام منا رہے ہیں۔
توجہ ہونی چاہیے اور زبان سبحان اللہ سے ماشاء اللہ سے تر ہونی چاہیے۔ اہل لغت کہتے ہیں محبتن حبتن سے ماخوذ ہے، یعنی حبتن سے نکلا ہے، اور حبتن کے معنی تخم یعنی دانہ اور بیج کے ہیں جو زمین میں چھپایا جاتا ہے، اس لیے حبن کا نام حبن رکھا گیا، اور اصل زندگی اصل حیات اسی میں ہوتی ہے۔ اشجار نباتات تخم ہی کے اندر ہوتے ہیں، بیج ہی میں ہوتے ہیں۔ جب تخم کو زمین کے حصے پر بکھیرا جاتا ہے اور پھر خاص طریقے سے زمین میں چھپایا جاتا ہے، پھر اس پر پانی برسایا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے، پھر سورج چمکتا ہے، گرم اور سرد موسم گزرتا ہے، لیکن زمانے کے تغیرات اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تخم میں سے ننھا سا پودا اگتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر وہ سکون والا سایہ بھی دیتا ہے، اور لذیذ و رنگ برنگے پھل اور پھول بھی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اب اہل محبت اہل لغت کی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج جب دل میں جگہ پکڑتا ہے اور اسے زمانے کی سختیاں، لوگوں کی گرم و سرد باتیں، مصائب و آلام، دشمنوں کی گالیاں، اپنوں اور پرائیوں کا ظلم و ستم، دنیا کی تنگ نظری، کوئی بھی چیز اسے بدل نہیں سکتی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کو قرار حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ محبت اسے طوفانوں، سیلابوں، چٹانوں اور دشمنان دین سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے، اور پھر وہ مستانہ وار جھوم کے کہتا ہے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پھر معاملہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا محبت حبن سے مشتق ہے، حبن سے نکلا ہے، اور حبن وہ دانہ ہوتا ہے جس میں پانی بکثرت موجود ہوتا ہے، اور اوپر سے ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ چشموں کا پانی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اہل لغت کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل محبت فرماتے ہیں یہی حال محبت کا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے حکم سے طالب کے دل میں بس جاتی ہے تو اس کا دل اس سے پر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے دل میں محبوب کے سوا کسی اور کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ پھر محبت کمال کیا کرتی ہے؟ اہل محبت کہتے ہیں محبت کمال یہ کرتی ہے کہ محبت گونگا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پھر محبوب کی تعریف کے سوا کسی اور کی تعریف زبان بیان ہی نہیں کر سکتی، گویا پھر زبان کہنے لگ جاتی ہے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرماتے ہیں اہل محبت کے پھر معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے، محبت گونگا بنا دیتی ہے، سوائے محبوب کے تعریف کے پھر یہ زبان کسی اور کی تعریف نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں محبت بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟
کہتے مطلب یہ کہ پھر محبوب کی تعریف کے سوا کان کسی اور کی تعریف نہیں سن سکتے. ہر جگہ سے محبوب ہی کی تعریف سننے کو ملتی ہے. اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں محبت گونگا بنا دیتی ہے، محبت بہرا بنا دیتی ہے. اب کہتے ہیں کہ محبت اندھا بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہتے مطلب یہ کہ پھر ہر وقت محبوب کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو محب کی موت واقع ہو جائے. اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی یہی جان ہے. اللہ اکبر. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے مرشد پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میرے مرشد پاک نے ارشاد فرمایا محبت اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، محبت اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے. یہ جو دل عشق رسول سے مچلتے ہیں، اے سنیوں تمہارے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا اپنے محبوب کی محبت کے لیے. تبھی تو ہمارے دلوں میں اپنی محبوب کی محبت ڈال دی. اللہ اکبر. تبھی تو یہ میرا پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. اللہ اکبر. لوگ دیکھتے ہیں تو جن کے دل میں محبت ہے رسول اللہ کی وہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جل بھی رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو اب حضور غوث پاک فرماتے محبت اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، تحفہ ہے، عنایت ہے. اس میں بندے کو کچھ اختیار نہیں ہے. یہ اسی وقت پائی جاتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب میں آمنہ کے لال کی محبت رکھ دی، اہل بیت اطہار کی محبت رکھ دی، خلفاء راشدین کی محبت رکھ دی، صحابہ کرام کی محبت رکھ دی، صحابیات کی محبت رکھ دی، اور اپنے تمام ولیوں کی محبت اللہ نے ہمارے قلوب میں پیدا فرما دی. حضور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور فرمائے یہ محبت کیا ہے؟ تو بابا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا محبت ایک آگ ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں محبت ایک آگ ہے جو صرف درویش کے دل میں قرار پکڑتی ہے. اس آتش سے بڑھ کر کوئی آتش نہیں. اگر درویش عالم سکر میں ایک آہا کھینچے، بابا صاحب فرماتے دوزخ کی آنکھ کو بجھا دے. ایک آہا کھینچے تو دوزخ کی آنکھ کو بجھا دے، کیونکہ اس آنکھ کے سامنے کوئی آنکھ سر اٹھانے کے قابل نہیں، اور اگر سر اٹھائے تو تباہ ہو کر کے رہ جائے. فرماتے ہیں میرے نزدیک محبت کا معنی یہ ہے، اور محبت یہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب اتنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ محبت ایک قلبی جذبہ ہے، لگاؤ ہے، جو اللہ رب العزت کے حکم سے محب کے دل میں محبوب کے لیے پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے اپنا محبوب اور محبوب سے منسلک ہر چیز خوشتر لگتی ہے. فراق محبوب یعنی محبوب سے جدائی محب کے لیے موت سے کم نہیں ہوتی، جبکہ وصال محبوب
یا وصل محبوب سے دل کو سکون، یعنی محبوب کی قربت سے پھر دل کو سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ محب کو صرف محبوب کے ہر وصف سے، محب کو محبوب کے ہر وصف سے، ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر گویا وہ قلبی طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت جب محب پر اپنا مکمل رنگ چڑھاتی ہے تو وہ محبوب سے وابستہ لوگوں کے لیے ہر مشکل، ہر مصائب، آلام کا سامنا کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ تیر چلے تو مجھ پہ چلے، نیزے چلے تو مجھ پہ چلے، لیکن میرے محبوب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو علماء اہل سنت نے یہی کام کیا۔ اللہ اکبر۔ باطل قوتوں کا ایسا رد کیا کہ ان کی تنقید کا نشانہ بن گئے، وہ گالیاں دینے لگ گئے، کیسی کیسی دھمکیاں دینے لگ گئے۔ انہوں نے کہا آمنہ کے لال کی محبت میں سب کچھ برداشت ہے، لیکن ہمارے آقا کو کچھ نہ کہو، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کچھ نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ محبت رسول یاد رکھو دوستو، جب دل میں آتی ہے تو پھر خونی رشتے ناتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رشتہ محبت رسول پھر اگلی صف میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو فرمایا حلاوت الایمان، اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ما معنی حلاوت الایمان، حلاوت الایمان کے معنی کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ ایمان کی چاشنی، اللہ اسے ایمان کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ بعض نے کہا ایمان کی مٹھاس، اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں، اس بنیاد پر اسے ایمان کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ گویا کہ پھر وضو میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، جہاد میں، پرچم اسلام کو بلند کرنے میں، دشمنان دین کو جواب دینے میں جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے گی، ہر مشقت میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے طفیل اسے لذت عطا فرمائے گا۔ ہر مشقت کے طفیل، ہر مشقت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ واپس آؤ حدیث مقدسہ کی طرف۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اس میں پہلی بات بیان کی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جسے اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ احادیث کیا کہتی ہے، تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں، میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات شروع کرتا ہوں میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، دھیان رکھنا، فرماتی ہے آغاز اسلام میں جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پیارے آقا، اعلان
اسلام، اظہار اسلام کے لیے اجازت میں آپ سے طلب کرتا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اظہار اسلام کروں مجمع میں، میں اعلان اسلام کروں مجمع میں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، ابھی تعداد میں کم ہیں ہم لوگ. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصرار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اظہار اسلام کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. مسلمان مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے. دیکھو جب لذت عطا ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے. تعداد 38 کے قریب ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم اظہار اسلام کریں کھل کے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی تعداد کم ہے. ادھر یار غار کا اصرار بڑھ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی تو مسلمان مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے. ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دینے لگ گیا. ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دینے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہاں رسول اللہ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. اس طرح آپ نے اعلانیہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا. اہل علم فرماتے اس سے پتا چلا کہ پہلے خطیب اسلام کا شرف اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. اسلام کے اگر پہلے خطیب ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اب مورخین کہتے ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہے کہ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلے عام دعوت اسلام دیتے ہوئے دیکھا تو ان کا خون کھولنے لگا. وہ ابو بکر صدیق اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہایت بری طریقے سے پیٹا، حتیٰ کہ پاؤں سے روندا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتبہ بن ربیعہ خبیث نے آپ کے قریب آ کر اپنے ناپاک جوتے اللہ اکبر ابو بکر صدیق کے چہرے ناز پر وہ مارنے لگا اور پھر ابو بکر صدیق کے پیٹ پہ چڑھ کر اچھلنے اور کودنے لگ گیا اور مار مار کے ابو بکر صدیق کو اتنا لو لہان کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر. شدید ظلم و ستم کی وجہ سے، شدید ٹارچر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین سے ابو بکر صدیق کو دور کیا اور ایک چادر میں ڈال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے گھر لے گئے. ابو بکر صدیق کی حالت بڑی تشویشناک تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندگی باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ میں آ کر اعلان کر دیا. یہ سارے قبیلے کے لوگ بیت اللہ میں آئے اور آ کر کے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر زندہ نہ رہے تو ان کا بدلہ عتبہ بن ربیعہ کو ضرور دینا ہوگا اور ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ اعلان کرنے کے بعد وہ دوبارہ ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق بے ہوشی کی کیفیت میں ہے. آپ کے والد ابو قحافہ اور بنی تیم کے لوگ بڑے پریشان، مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو بکر کچھ بولو، ابو بکر کچھ بولو، ابو بکر کچھ بولو. اللہ اکبر. پھر دن کے آخری حصے میں حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا. جب انہوں نے آپ سے خیریت دریافت کی، ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو؟
انہوں نے کہا میری بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی لذت۔ اللہ ایسی لذت ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا مجھ کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے کہ جن کی خاطر یہ نوبت آئی اور اب آنکھیں کھلی ہے تو انہی کا نام لے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی والدہ ام الخیر سے کہا ابو بکر کو کچھ کھلاؤ، ابو بکر کو کچھ پلاؤ تاکہ جسم میں کوئی طاقت آئے۔ آپ کی والدہ جب کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کر کے آئیں اور کہنے لگی ابو بکر یہ کھاؤ، تو اپنی والدہ سے کہنے لگے اے میری ماں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اے ابو بکر مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں ہے، کس حال میں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا آپ ام جمیل کے پاس جائیں، یہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن اسلام کو ابھی چھپا رہی تھی۔ آپ جائیں اور ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں معلوم کریں۔ آپ کی والدہ دوڑی ہوئی ام جمیل کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر اپنے دوست محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد ابن عبداللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یہ وقت ایسا کڑا تھا، حکم تھا کہ ایمان کو چھپایا جائے، اور ادھر ابو بکر صدیق کا اصرار بڑھ رہا تھا اور یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی۔ ام جمیل بنت خطاب آپ کو زخمی اور نڈھال دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی اور رونے لگ گئی کہ خدا کی قسم ان لوگوں نے اے ابو بکر رسول اللہ علیہ السلام کے بغض میں اور اسلام کی دشمنی میں آپ کو یہ اذیت دی ہے، مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ انہوں نے والدہ کی طرف اشارہ کیا کیونکہ وہ سن رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام خیریت سے ہے اور حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور اس وقت کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دار ارقم شریف میں ہے۔ فرمایا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا، مجھے لے کے چلو کسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لے آئیں۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اپنے عاشق زار کی یہ حالت دیکھی تو حضور کی آنکھوں میں پانی آیا، آگے بڑھ کر تھام لیا اور ابو بکر صدیق کو بوسے دینے لگ گئے۔ اے ابو بکر صدیق آپ کو سلام ہو کہ دنیا رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسا دیتی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام ہے کہ ابو بکر صدیق کو بوسے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ ایک بڑی رقت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھو جب ایمان کی لذت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ عرض کی میرے آقا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا چہرہ زخمی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو ابو بکر صدیق کی اس ہمت اور اس حوصلے نے کئی لوگوں کو حوصلہ فراہم کر دیا۔ اللہ اکبر، اہل علم لکھتے ہیں کہ یہی وہ موقع تھا
کہ آپ کی والدہ ام سلمہ نے اسلام قبول کیا اور حضور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. تو فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے. اللہ اکبر. واقعتاً آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کے دل میں کیسی لذت ایمان تھی. کسی نے کہا رسول اللہ کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا کی رحمت تھی ان پر، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے. نہیں سرکار، ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے آپ کی خاطر لڑائی یا رسول اللہ. یہی ہے جرم میرا آپ کا، میں ادنا خادم ہوں. ہے میں نے آپ ہی سے لو لگائی یا رسول اللہ، کسی صورت بھٹک نہیں سکتا میں آپ کی الفت سے، مجھے حاصل ہے آپ کی رہنمائی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوستوں بڑے نرم مزاج آدمی تھے، بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے. سختی اور خفگی، ناراضگی اور غصے سے ایسا لگتا کہ آشنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن غیرت ایمانی ایسی کہ دیکھیں، اس واقعے پر نظر کریں. میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دن چند یہودی اپنے ایک عالم کے مکان میں بیٹھے تھے جس کا نام فقاس تھا. اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ ٹھہر گئے اور یہودیوں کے اس گروہ کو غنیمت جان کر آپ نے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. فقاس سے فرمایا، اے فقاس، اللہ سے ڈر. یہودیوں کے عالم سے مخاطب ہو کے فرما رہا، اے فقاس، اللہ سے ڈر، اس پر ایمان لے آ. اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی طرف سے تمہارے پاس وہ حق لے کر کے آئے ہیں. تو جانتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، توریت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ کے یہ الفاظ سن کر اب یہودیوں کا عالم سامنے ہے، دھیان رکھو. فقاس نے تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے ابو بکر، کان کھول کے سن، ہمیں تمہارے خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ. ہاں تمہارے خدا کو ضرور ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ معاذ اللہ وہ ہماری طرف جھکنے پر مجبور ہے. ہمیں اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں معاذ اللہ ہماری مدد کی ضرورت اور حاجت اسے ہے. اگر وہ ہماری مدد سے بے نیاز ہوتا تو کبھی بھی ہمارے مال بطور قرض ہم سے نہ مانگتا. اور تمہارا خدا ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے. اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو سود کیوں دیتا؟ فقاس کی یہ گفتگو انتہائی گھٹیا اور کفر و دلالت سے غلیظ اور انتہائی احمقانہ بکواسات پر مشتمل تھے. اس کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا مذاق اڑانا تھا. اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ غصے سے بھی آشنا نہیں ہے، جب یہ بکواسات سنی تو ایمان نے جوش مارا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے یہودیوں کے سامنے ان کے عالم کو زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا. اللہ اکبر. گویا دن ہی میں اسے تارے نظر آنے لگ گئے اور فرمایا، لولا الذی بیننا وبینکم من العہد لضربت عنوقک. اے خدا کے دشمن، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا. نہیں ہوا ہوتا.
میں تیری گردن اڑا دیتا. اسے غیرت ایمانی کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں غیرت ایمانی. آج لوگ کہتے ہیں تہذیب بھی تو کوئی ہوتی ہے, شائستگی بھی تو کوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر, کوئی اللہ تعالیٰ کو برا کہے معاذ اللہ, رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, اور تم ہاتھ باندھ کر کے اس کے سامنے گستاخیوں کو سنتے رہو, تمہارا تو پھر ڈوب مر جانا بنتا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے گویا بتایا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو ویسے ہی کرنا جیسے میں ابو بکر صدیق نے کیا ہے. اللہ اکبر. جب لذت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ حال کیا تھا. رحماء بینہم کی ایک تفسیر جمیل ہیں, اشداء علی الکفار یار مصطفیٰ, مظہر شان رسالت پیکر صدق و وفا, واہ کیا ہے صاحب کردار یار مصطفیٰ. اللہ اکبر. یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اللہ اکبر. صاحب روح المانی نے اسے لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے کہ ایک بار حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات ان کی زبان سے نکلے. اب دیکھیے, سامنے باپ ہے, سامنے والد ہے, اور ادھر ابو بکر صدیق ہے. دل میں ایمان ہے اور ایمان کی لذت ہے. میں نے کہا خون کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں, آمنہ کی لال کی محبت کا رشتہ سب سے آگے رہتا ہے. تو جب یہ کلمات ان کی زبان سے گستاخانہ نکلے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, مورخین کہتے ہیں اتنی زور سے دھکا دیا اپنے والد کو, وہ دور جا کر کے گرے. اور بعد میں حضور علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا, اے ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے. فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا. عرض کی یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا, میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا. ابو بکر صدیق نے جب یہ کلمات کہے, اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی. اللہ اکبر. 28واں پارہ المجادلہ, لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ. کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ مسلک اعلی حضرت جو آپ بیان کرتے ہیں, یہ مسلک اعلی حضرت کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے. کہنے کا کس آیت سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اسی آیت سے ثابت ہے. لا تجدوا. اب غور سے سننا جتنے بیٹھے ہو, جو ہم کو شدت پسند کہتے ہیں اور خود کہتے ہیں بڑے شریف ہے, ہم دیانتدار ہے, ہم تہذیب کے علم بردار ہے, اس کے باپ کو کوئی گالی دے تو خود ماں بہن کی گالی پر اتر آئے, اس کی ماں کو کوئی گالی دے تو یہ ننگی گالیوں پہ اتر آئے, اور ہمارے پیارے آقا کو کوئی برا بلا کہے ہم خاموش بیٹھے رہے. لعنت ہے ہماری زندگی پر. اللہ اکبر. سنو ایمان کیسا ہونا چاہیے. فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سنو عقیدہ اہل سنت, سنو مسلک اعلی حضرت, سنو مسلک اعلی حضرت وہی ہے جو مسلک اہل بیت ہے, جو مسلک خلفاء راشدین ہے, جو مسلک صحابہ ہے. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے, ذرا دھیان دو, تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو
جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، یعنی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہو۔ اگر اللہ رسول کی مخالفت کی، پھر اگرچہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا خاندان والے ہو، وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے۔ لوگ یہ سوال کرتے کیا بات ہے، آپ کھٹملوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تیرے نزدیک تہذیب کے خلاف ہے، ہمارے نزدیک اسلام یہی ہے، اسلام یہی ہے ہمارے نزدیک جو قرآن نے سکھایا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کٹ کے رہتے ہیں تو آپ کو ملے گا کیا؟ ارے ملے گا، میرا رب فرما رہا ہے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہے، ان میں ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، بد مذہبوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ لیکن تم کہو کہ نہیں، رحمان بھی رہے راضی، شیطان بھی نہ ہو بیزار، اور ہم نے تو رشتہ داریاں کرنی ہے، ہم نے تو دوستیاں کرنی ہے، پھر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ تمہیں نہیں ملے گا، کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ شان جب اللہ کسی کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، غزوہ بدر میں کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے۔ جب اسلام لائے تو ایک روز اپنے بابا جان سے کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، بابا جان یاد کریں آپ جنگ بدر میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زرد میں آئے اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، میں تیری گردن اڑا دیتا، نہیں چھوڑتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر، باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جب بندے کو ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، ثلاث من کنا وجد حلاوت الایمان، اللہ اکبر، جس میں تین باتیں ہو اسے ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، انا فرماتی ہے کہ فتح خیبر کی واپسی پر حضور علیہ السلام مقام صحبہ
ایک منزل، ایک راستے کی منزل پر پہنچے تو آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور مولا علی کو کسی کام سے حضور نے بھیجا اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت بھی آ گیا، پھر آپ نے عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد مولا علی تشریف لائے تو آپ نے اپنا سر انور مولا علی کی گود میں رکھا اور حضور علیہ السلام سو گئے۔ مولا علی نے حرکت نہ کی کہ میرے آقا کے آرام اقدس میں خلل نہ آ جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ظہر پڑھ لی لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام مولا علی کے زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر عقل و عشق کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا ایک طرف کی چیز کہتی ہے کہ نماز سب سے افضل ہے، نماز سب سے اعلیٰ ہے، نماز سب سے بہتر ہے۔ اے علی کیا کرتے ہو؟ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اب سورج غروب ہونے والا ہے۔ دوسری طرف عشق کہتا ہے اے علی نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن محبت کی قضا کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ سورج غروب ہو گیا اور مولا علی کی نماز قضا ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بیدار، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے ناز پہ نمودار ہوئے۔ رسول اللہ نے مبارک آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی لیکن میں نے نہیں پڑھی، آپ میرے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے، میں نے اپنے زانوں کو ہلانا پسند نہیں کیا، کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں تجھے قضا نہیں پڑھنے دوں گا، میں تجھے ادا پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ سورج آیا غروب ہو گیا، اب یہ ڈوبا ہوا سورج واپس کیسے آئے گا؟ گویا میرے آقا نے کہا علی ہم اس سے تو بچپن سے کھیلتے ہوئے آئے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ان چیزوں سے تو ہم بچپن سے کھیلتے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسما فرماتی میں نے دیکھا وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا، غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں اور زمین پر دھوپ چمکنے لگی۔ مولا علی اٹھے، وضو کیا اور نماز عصر پڑھی اور پھر سورج غروب ہوا۔ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ لذت ایمان، یہ ہے وہ ایمان کی چاشنی، یہ ہے وہ ایمان کی مٹھاس۔ اس کے بعد فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اللہ اکبر۔ بعض جگہ پہ فرمایا گیا محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف کے جملے پہ میں قربان ہو جاؤں، میں نے پہلے بھی کہا اس نے ناجائز محبت کے تمام دروازے بند کر دیے، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا تو جائز طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا، اگر ناجائز طریقہ اختیار کرے گا تو وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ نفس کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تصوف کی یاد رکھو، یہ جو فرمان ہے اور جو میں نے کہا کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، صوفیہ فرماتے تصوف کی جان ہے یہ، اسی کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ پتا چلا کہ کسی بندے میں اگر اخلاص ہو تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ محبت کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اخلاص ہو تو وہ
ان منازل کو جو ہے وہ طے کر لیتا ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گفتگو کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض جگہ میں ہوتا ہوں، دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر تقریر ختم ہو جائے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ایک اور تقریر سنا دے آپ، ایسے دیوانے ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ مجھ کو بالکل برف کی لادی ملتا ہے، بالکل سن جیسے پیچھے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن۔ تو اب مقرر کیا کرے؟ وہ دو چار باتیں بیان کرے اور رخصت ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں لفافوں کے لیے تقریر نہیں کرتا ہوں، جتنے بیٹھے ہو نہیں کرتا، اور نہ کبھی اس نیت سے نکلتا ہوں۔ میرے نانا جان کو دنیا جانتی ہے، میرے بابا جان کو دنیا جانتی ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کے ہم تینوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کری اور ہم سے پیسے لیے۔ بابا ہم حلال کی چٹنی روٹی پر خوش ہیں، ہم رکشے پہ سفر کرنے پہ خوش ہیں، ہمیں ڈالے نہیں چاہیے، ہمیں گارڈز نہیں چاہیے۔ کوئی ہے گارڈز؟ آپ بتائیے مجھے، کیا مشکل ہے میرے لیے گارڈز لینا؟ یہاں تو ایک مولوی میں دیکھتا ہوں کہ وہ موٹر سائیکل پہ گارڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ 10 دن کے لیے اسے دے دیا، گارڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ افسران ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو ہم گارڈ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے پاس رکھے آپ، نہ میرے والد نے کبھی زندگی میں گارڈ رکھے، نہ ہم نے کبھی گارڈ رکھنے ہیں۔ اللہ اوپر، بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ حفاظت کرنے والا، انہوں نے بھی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، 4 اور 6 ڈالے ہو گارڈ سے بھرے ہوئے، تجھے اتنا خوف؟ اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، مرسڈیز میں بیٹھ کر کے آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے سادگی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا آخری بات، فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جب اسلام قبول کر لیا نا، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اب دل و جان سے اس پر قائم و دائم رہے، کتنے ہی طوفانوں، سیلابوں، آگ و خون کے دریاؤں، صبر آزما منازل سے کیوں نہ گزرنا پڑے، حوصلہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جو لوگ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ اس دنیا میں ایسے بھی تھے اور ایسے بھی ہے جنہوں نے مصیبتوں اور صعوبتوں اور زن زر زمین اور غیر ملکی شہریت کی بنا پر معاذ اللہ اسلام کو خیر بات کہہ دیا، مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے، ویزا لگاتے ہیں تو اپنے آپ کو مرزائی شو کرتے ہیں، قادیانی شو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ان ممالک میں جب پہنچتے ہیں تو اسائلم لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے، اور پھر یوٹیوب اور گوگل سے دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان کو کتنا خطرہ ہے، تو ہمیں ہماری حفاظت کے لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو اسائلم لیتے ہیں، اس پر ویزے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی میری اس سے ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں دولت کے خزانے ہاتھ لگ جائیں تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے لوگ دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، لوگ بنا لیتے ہیں بات،
لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو واقعی یہ بات لوگ ٹھیک کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ یہاں پر آنا تو بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آپ کو قادیانی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مرزائی ڈکلیئر کیا، اور اس وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے۔ اور لعنت ہے تمہارے ایسے ویزوں پر، اور لعنت ہے تمہاری ایسی سوچوں پر۔ اللہ اکبر، یہ ملک ہمارے لیے سب سے بہترین ملک ہے۔ ہم یہاں چٹنی روٹی کھا لیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہم نہیں کریں گے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں تکالیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ہم لوگ ان تکالیف سے روز گزرے اور بڑے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے باغی بن جاؤ، پیارے مصطفیٰ کے باغی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ دن کی زندگی ہے، یہ چمک دمک عارضی ہے، اس کے بعد یہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ یہ جتنے گھر والے تم سے محبت کرتے ہیں تم کو 2-3 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں برداشت بھی نہیں کریں گے۔ شور شروع ہو جائے گا، غسل کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، تدفین کا انتظام کرو۔ یہ تھوڑی دیر روئیں گے، اور رونے کے بعد اب تمہارا لاشا تمہارے گھر سے نکل رہا ہوگا۔ یہ بلڈنگ سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ہم روز دیکھتے تھے، اب یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تمہیں قبر میں رکھ دیں گے، تمہاری قبر کو بند کر دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی، پانی چھڑک دیا جائے گا، اینٹیں دائیں اور بائیں طرف سرانے اور پائتی کی طرف لگا دی جائیں گی، پھول ڈال دیے جائیں گے، تھوڑی دیر فاتحہ پڑھیں گے، آئیں گے، 1 ہفتے میں بھول جائیں گے، 1 ہفتہ نہیں تو 2 ہفتے میں بھول جائیں گے۔ لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ آقا ہمیں نہیں بھولیں گے۔ وہ تاریکی، وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام،
پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، زندگی میں ہمیں جو ملا ہے کبھی مصلح الدین ہی کی ہے برکت سبھی، جب پکارا ہر حاجت بر آئی میری، تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی، تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، وارث انبیاء اور آل نبی، جن کی سیرت ہے سیرت مولا علی، اعلیٰ حضرت کی پہچان جن سے ملی، حق نما حق نگر ہے یہ حق کے ولی، حق نما حق نگر ہے یہ حق کے ولی، ان کی اعلیٰ سیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، الہ العالمین اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میلاد النبی علیہ السلام کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، الہ العالمین یہاں جتنے لوگ آئے ہیں تیرے بھی ولی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے آئے، مولا سب کو خوب برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر اور برکتوں کا نزول فرما، سب کے گھر والوں کی خیر فرما، انہیں حاسدین کی حسد، بد نظروں کی بد نظری اور بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما، الہ العالمین یہاں یہ جو میلاد کی مجلس ہے جن احباب نے اسے سجایا ہے مولا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی سعی کو مولا قبول فرما، الہ العالمین نے انہیں اسی طریقے سے محافل میلاد اور حضور علیہ السلام کی ذکر کی مجالس کو منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین آگریہ برادری کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، مرحوم اقبال بھائی کی بخشش و مغفرت فرما، اور مولا جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے میں اپنا حصہ ملا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین آگریہ برادری کے جتنے عہدیداران ہیں، جتنی انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو
اس کاوش میں شریک ہے یا انتظامیہ کو چلا رہا ہے، برادری کو چلا رہا ہے، مولا سب کو خیر برکت عطا فرما۔ مرحوم عثمان غنی آگریہ الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور جتنے مولا بے گناہ قیدی ہیں مولا سب کو رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین سب پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ اسٹیج پر موجود جتنے علماء کرام ہیں، جتنی معزز شخصیات ہیں، الہ العالمین سب کو خوب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین قبلہ شاہ صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرما، انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا۔ مولا ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جو دعا مانگی وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے مولا تیرے علم میں ہے، ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بچے کا آپریشن ہے، الہ العالمین تجھ سے دعا کرتے مولا اسے شفا یابی عطا فرما، ہر ایک کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا کما تقبلت من انبیائک المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیاز کا اہتمام ہے، لنگر کا اہتمام ہے، ہلکے بنا